بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تمہید۔ ناظرین، تاریخ عرب اور تاریخ اسلام کے اس مستند سلسلے کی قسط نمبر 28 میں خوش آمدید۔ پچھلی قسط میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح مکہ کی پارلیمنٹ دارالندوہ میں قریش نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی ناپاک سازش تیار کی، لیکن اللہ کی تدبیر کے سامنے وہ سب ناکام ہو گئے۔ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کا محاصرہ توڑ کر اپنے وفادار یار غار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ رات کے اندھیرے میں غار ثور کی طرف روانہ ہو گئے۔ آج کی اس قسط میں ہم ذکر کریں گے کہ غار ثور کے اندر کے سنسنی خیز احوال، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بے مثال محبت اور مکہ کے کافروں کی اس بکھلاہٹ کا جب انہوں نے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑنے کے لیے 100 اونٹوں کا انعام مقرر کیا۔ غار ثور میں آمد اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی محبت۔ ناظرین، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ غار ثور کے پاس پہنچے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے غار ثور نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خدا کے لیے آپ ابھی غار میں داخل نہ ہوں، پہلے میں اندر جا کر صفائی کروں گا تاکہ اگر کوئی زہریلا جانور یا سانپ ہو تو وہ مجھے نقصان پہنچائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم محفوظ رہیں۔ سبحان اللہ، یہ تھی صحابہ کی محبت۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ غار کے اندر گئے، اسے صاف کیا اور اپنے کپڑے پھاڑ کر غار کے تمام سوراخوں کو بند کیا تاکہ کوئی موذی جانور باہر نہ آ سکے۔ ایک سوراخ بچ گیا تو انہوں نے اس پر اپنے پاؤں کی ایڑی رکھ دی، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اندر بلایا۔ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور سفر کی تھکن کی وجہ سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی گود میں سر مبارک رکھ کر سو گئے۔ اسی دوران سوراخ کے اندر سے ایک سانپ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاؤں پر بار بار ڈسا۔ درد کی شدت سے ان کے آنسو نکل پڑے اور ایک قطرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر گرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں کھلیں تو آپ نے اپنا لعاب دہن اس زخم پر لگایا، جس سے درد کی شدت ختم ہو گئی۔ قریش کا غار ثور کے دہانے پر پہنچنا اور تسلی نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسری طرف صبح جب مکہ کے کافروں کی آنکھ کھلی تو انہوں نے بستر رسول پر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو پایا۔ وہ سمجھ گئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جا چکے ہیں۔ قریش غصے میں بکھلاہٹ میں پاگل ہو گئے اور انہوں نے مکہ کے سب سے ماہر سوراخ رساں کھوجی زکر بن علقمہ کو بلایا، جو قدموں کے نشانات پہچانتا تھا۔ وہ نشانات ڈھونڈتے ڈھونڈتے قریش کے سرداروں کو لے کر بالکل غار ثور کے منہ پر پہنچ گیا۔ کافر غار کے اتنے قریب تھے کہ ان کے قدم نظر آ رہے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ گھبرا گئے اور دھیمی آواز میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ان میں سے کسی نے اپنے قدموں کی طرف نیچے دیکھ لیا تو وہ ہمیں دیکھ لیں گے۔ اس نازک ترین موقع پر کائنات کے رہبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تاریخ اسلام کے وہ عظیم الفاظ فرمائے جو قرآن کا حصہ بن گئے، یعنی غم نہ کرو، یقیناً اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور پھر اللہ کا معجزہ ہوا کہ غار کے دروازے پر فوراً مکڑی نے جالا تن دیا اور کبوتر نے انڈے دے دیے۔ کافروں نے جالا دیکھا تو کہنے لگے کہ یہاں تو برسوں سے کوئی نہیں آیا، اور وہ وہاں سے واپس لوٹ گئے۔ 100 اونٹوں کا انعام اور سراقہ بن مالک کا پہنچنا۔ غار ثور میں 3 راتیں گزرنے کے بعد جب مکہ میں تلاش کچھ کم ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ چوتھے دن مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ دوسری طرف قریش نے اعلان کر رکھا تھا کہ جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو معاذ اللہ زندہ یا مردہ پکڑ لائے گا تو اسے 100 اونٹ
سرخ اونٹ انعام میں دیے جائیں گے۔ یہ اس دور کا سب سے بڑا انعام تھا بظاہر اس لالچ میں، ورنہ حقیقت یہ تھی کہ اللہ نے انہیں اس راہ پر لگایا تاکہ ان کے لیے ایمان کا ذریعہ بنے۔ مکہ کے ایک بہت بڑے شہسوار اور بہادر جنگجو سراقہ بن مالک اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر تیز رفتاری سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قافلے کے پیچھے روانہ ہوئے۔ وہ نشانات کا پیچھا کرتے کرتے بالآخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے قریب پہنچ گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹ کے چلنے کی آواز ان کے کانوں میں آنے لگی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے مڑ کر دیکھا تو عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیچھا کرنے والا بالکل قریب آ گیا ہے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بالکل مطمئن تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم زبان مبارک سے قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے۔ گھوڑے کا زمین میں دھسنا اور سراقہ کا ایمان لانا۔ جیسے ہی سراقہ بن مالک نے حملہ کرنے کے لیے اپنے گھوڑے کو آگے بڑھایا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حضور دعا فرمائی۔ اسی وقت ایک زوردار معجزہ رونما ہوا۔ سراقہ کے گھوڑے کے دونوں اگلے پاؤں سخت زمین میں گھٹنوں تک دھس گئے اور وہ گر پڑے۔ سراقہ سمجھ گئے کہ یہ کوئی عام انسان نہیں ہے بلکہ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ انہوں نے پکار کر امن کی امان مانگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے زمین نے ان کے گھوڑے کو چھوڑ دیا، لیکن سراقہ کے دل میں پھر انعام کا خیال آیا اور انہوں نے دوبارہ گھوڑا دوڑایا۔ زمین نے ان کے گھوڑے کو پھر جکڑ لیا اور گھوڑے کے پاؤں سے دھواں نکلنے لگا۔ اب سراقہ مکمل طور پر تائب ہو گئے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف فرما دیا۔ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے غریبی کے عالم میں سراقہ کو ایک عظیم خوشخبری دیتے ہوئے فرمایا، اے سراقہ، تمہارا کیا حال ہو گیا ہے جب تم سپریشیا فارس کے بادشاہ کسریٰ کے سونے کے کنگن اپنے ہاتھوں میں پہنو گے۔ سراقہ حیران رہ گئے اور مکہ واپس جا کر کافروں کو گمراہ کر دیا تاکہ وہ اس راستے پر نہ آئیں اور بعد میں وہ اسلام لے آئے۔ اختتامیہ۔ ناظرین، اللہ کی غیبی مدد اور معجزات کے سائے میں ہجرت کا یہ سفر جاری رہا اور سراقہ بن مالک بھی تائب ہو کر واپس لوٹ گئے۔ اب ہجرت مدینہ کے اگلے احوال بیان کرنے سے پہلے ہم اگلی قسط میں مکہ مکرمہ کے دور کے کچھ ایسے ایمان افروز اور اہم ترین واقعات کا ذکر کریں گے جو پچھلی اقساط میں بیان ہونے سے رہ گئے تھے۔ چنانچہ اگلی قسط نمبر 29 میں اسپیشل قسط ہوگی جس میں ہم ذکر کریں گے کہ سیدنا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کے عشق رسول اور ان پر مکہ میں ہونے والے لرزہ خیز مظالم کا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی سخاوت کا جنہوں نے حضرت بلال کو خرید کر آزاد کیا، اور شیر خدا مراد رسول حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے قبول اسلام کا وہ سنسنی خیز واقعہ جس نے تاریخ کا رخ بدل دیا۔ اس ایمان افروز اسپیشل قسط کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ کر لیں۔ اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کریں اور کمنٹس میں آقا پاک کی شان میں صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا نہ